غزہ میں اسرائیلی زندگی کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، جہاں پورے کے پورے خاندان مٹ گئے۔ اسرائیلی جہالت کے نتیجے میں اب تک 67,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 20,000 بچے اور 18,000 خواتین شامل ہیں۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کو وحشیانہ حملوں کا آغاز کیا تھا، جن میں فلسطین کا کوئی کونا ایسا نہیں بچا جو خون سے نہ رنگا گیا ہو۔ غزہ کی 90% عمارتیں ملبے کے ڈھیر بن چکی ہیں، 300 سے زائد مساجد اور درجنوں طبی مراکز تباہ ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر علا النجار نصر کا بدقسمت خاندان بھی اس بربریت کی بھینٹ چڑھا۔ خاتون ڈاکٹر کے شوہر اور 9 بچے بمبارے میں شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 23 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکی ہیں، جنہیں امداد کے نام پر صرف موت ملی۔ صرف چند مہینوں میں 2,000 افراد امدادی مراکز کے باہر دم توڑ چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں 500 سے زائد طبی اہلکار اور 260 صحافی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ 2 سال کی مسلسل بمباری نے غزہ کو ایک کھنڈر میں بدل دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس کے تعمیر نو کے لیے $60 ارب سے زائد کی رقم درکار ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک شہر نہیں بلکہ انسانیت کا قبرستان بنا دیا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ میں امن کے لیے زبردست پیش رفت ہو چکی ہے اور امید ہے کہ امن معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ اگر کوئی شرائط پوری نہ ہوئی تو یہ ڈیل نہیں ہوگی، مگر اب تک تمام معاملات درست سمت میں جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق حماس کئی اہم نکات پر متفق ہو چکی ہے اور تمام ممالک اس معاہدے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ 3,000 سال پرانے تنازعات کو حل کرنے کے تناظر میں اس پیش رفت کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل بھی اس عمل میں بھرپور تعاون کر رہا ہے اور انہیں یقین ہے کہ جلد ہی امن ڈیل ہو جائے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اپنی صدارت کے دوران تجارت اور ٹیرس کے ساتھ جنگیں رکوانے میں کردار ادا کیا، جن میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بھی شامل تھی، جس دوران 7 بھارتی طیارے گرائے گئے تھے۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس وفد کی قیادت خلیل الحیہ کر رہے ہیں، جبکہ قطر اور مصر مذاکرات میں ثالثی کے کردار ادا کر رہے ہیں۔ حماس نے مذاکرات میں 6 اہم رہنماؤں اور عمر قید کاٹنے والے 250 قیدیوں سمیت 2,000 فلسطینیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم نے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں سے اسرائیلی ٹینک ہٹائے جائیں تاکہ قیدیوں کی رہائی کے انتظامات ممکن بنائے جا سکیں۔ امریکی اور اسرائیلی وفود بھی شرم الشیخ میں موجود ہیں اور قیدیوں کی فہرستوں پر کام شروع ہو چکا ہے۔ حماس رہنماؤں کا کہنا ہے کہ قیدیوں کی رہائی ایک ساتھ ہوگی، لاشوں کی حوالگی میں وقت لگے گا، جبکہ ہتھیار اسرائیل کے بجائے فلسطینی کمیونٹی کے سپرد کیے جائیں گے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی ہمیشہ مؤثر اور اندرونی ٹیکنالوجی کے فروغ پر مرکوز رہی ہے۔ غیر ملکی جریدے بلومبرگ کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کسی ہتھیاروں کے دوڑ میں شامل نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مشرقی یا مغربی ہر طرح کی مؤثر ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کبھی اعداد و شمار یا حقائق سے کھیلنے کی کوشش نہیں کی۔ DGISPR نے بتایا کہ معرکہ حق کے دوران ہندوستان پاکستان کو کوئی طیارہ نہیں گرا سکا، بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ 7 بھارتی طیارے مارے گئے گئے۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان نے حال ہی میں Z-10 ME ہیلی کاپٹر کو اپنے ہتھیاروں میں شامل کیا ہے اور چین اور امریکی ٹیکنالوجی کے امتزاج سے اپنی دفاعی صلاحیت مزید مضبوط بنا لی ہے۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہور احمد نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے لیے ڈیجیٹل ورلڈ کا اجر ایک انقلابی قدم ہے۔ اس کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنی رقوم قانونی اور محفوظ طریقے سے وطن منتقل کر سکیں گے۔ اسٹینڈ فورڈ یونیورسٹی پروگرام کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں کو اب بینک اکاؤنٹ کھلوانے میں دشواری کا سامنا نہیں ہوگا۔ حکومت نے UBL، وزارت خزانہ اور دیگر اداروں کے ساتھ معاہدے حتمی شکل دے دیا ہے۔ اس منصوبے سے ہر ماہ $1 ارب قانونی ذرائع سے پاکستان آئیں گے، جو معیشت کے لیے بڑی پیش رفت ہے۔ رانا مشہود نے کہا تھا کہ نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں، حکومت جلد ہی ان کی فلاح و بہبود کے لیے مزید پروگرامز لائیں گی تاکہ ڈیجیٹل اور معاشی مستقبل میں فعال کردار ادا کر سکیں۔
وفاقی حکومت کی جانب سے 3 ماہ کے دوران سندھ کو 83% کم شیئر دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق 3 ماہ میں صرف 32 ارب روپے جاری کیے گئے، جبکہ سندھ حکومت کا حصہ 20 خرب سے زائد بنتا تھا۔ وفاق نے رویلٹی اور اوقرائے ٹیکس کی مدد میں فنڈ کم فراہم کیے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت اس معاملے پر سخت رد عمل دے سکتی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کشیدگی بھی بڑھ گئی ہے۔ دونوں جماعتوں کے ترجمان نے ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری تیز کر دی ہے، جس سے سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ بانی تحریک انصاف عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنانے والے جج کی تعیناتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے۔ شہری اسامہ ریاض نے وکیل ریاض حنیف راہی کے ذریعے درخواست دائر کی ہے، جس میں جج ناصر جاوید رانا کی تعیناتی کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست وصول کر کے ڈائری نمبر بھی جاری کر دیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ کیس کے فیصلے تک جج ناصر جاوید رانا کے کام کو روکا جائے اور ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دیا جائے۔ درخواست گزار نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ اگر جج صاحب ریٹائر ہو چکی ہیں تو 14 دسمبر 2022 کے بعد حاصل کی گئی تمام مراعات واپس لی جائیں اور انہیں کسی پینشن یا فائدے کے حقدار نہ مانا جائے۔ واضح رہے کہ ناصر جاوید رانا اس وقت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ کے عہدے پر تعینات ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بہتر ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں ہی جوڑو کراٹے کریں۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ پہلے انہیں دائیگال ناکے پر آدھا گھنٹہ روکا رکھا اور اب جیل کے اندر جانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ پاکستان واپس آئے تو ان کا نام ملزمان کی فہرست میں ڈال دیا گیا۔ شیخ رشید نے بھارت کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا دماغ خراب ہے، اس سے ایک اور گولی کی ضرورت ہے، ایسی ڈوز دی جائے گی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے پاکستان کو میری آنکھ سے دیکھا تو نہ وہاں مندر کی گھنٹیاں بجیں گی، نہ چڑیے چہکیں گی، نہ گھاس اگے گی۔ دنیا خود دیکھے گی کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز کی خالی نشست پر ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ ریٹرنر آفیسر کی جانب سے جاری نوٹس کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے پر عمل کل سے شروع ہوگا اور امیدوار 9 اکتوبر تک اپنے کاغذات جمع کرا سکیں گے۔ کاغذات جمع کرانے کا وقت صبح 8:30 سے شام 4:30 بجے تک ہوگا۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 18 اکتوبر کو جاری ہوگی، جبکہ 20 اکتوبر تک امیدوار اپنے کاغذات واپس لے سکیں گے۔ شبلی فراز کی نشست پر انتخابات 30 اکتوبر کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوگا۔ نیو دہلی کی سپریم کورٹ میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ دوران سماعت ایک 71 سالہ وکیل نے چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوئی پر جوتا پھینک دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چیف جسٹس نے جیسے ہی دن کا پہلا مقدمہ سننا شروع کیا تو اچانک وکیل نے نعرے بازی کرتے ہوئے اپنا جوتا ان کی طرف اچھال دیا۔ سیکورٹی اہلکاروں نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت راکیش کشور کے نام سے ہوئی ہے، جو دلی کے رہائشی ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا رجسٹرڈ رکن ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ صبح 11:30 بجے کورٹ نمبر 1 میں پیش آیا۔ ابتدائی تفتیش میں پتہ چلا ہے کہ وکیل چیف جسٹس کے ایک حالیہ بیان سے ناراض تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس نے واقعے پر کوئی رد عمل نہیں دیا اور عدالت کی کارروائی معمول کے مطابق جاری رکھنے کا حکم دیا۔ سندھ حکومت نے غریب اور مستحق فنکاروں، ادیبوں اور شاعروں کی مالی مدد کے لیے مینجمنٹ بورڈ میں اہم تبدیلیاں کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی منظوری سے بورڈ کے نئے اراکین کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نئی تشکیل کے تحت وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ بورڈ کے چیئرمین ہوں گے، جبکہ سیکرٹری کلچر وائس چیئرمین اور ڈی جی کلچر بورڈ کے سیکرٹری ہوں گے۔ نئے بورڈ میں گلوکارہ صنم ماروی، رجب فقیر، اداکار جاوید شیخ، ایوب کھوسو، احسن خان اور منیب بٹ بھی شامل ہیں۔ رائٹرز میں نور الہدا شاہ اور مہتاب اکبر راشدی کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ یوسف بشیر قریشی اور عرفان سمو بھی بورڈ کا حصہ ہیں۔ ترجمان کے مطابق یہ بورڈ غریب فنکاروں، شاعروں اور ادیبوں کی
مالی مدد کے لیے کام کرے گا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ سندھ حکومت اپنے فنکاروں اور اہل قلم کی ہر ممکن مدد کے لیے عزم ہے اور یہ بورڈ اس نظام کو مزید بہتر بنائے گا۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل، جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔